صدیق عکس کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار راہ وصال محمد است۔ میرے پیارے دیوائے احترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام سجدے اور تمام بڑائیاں اسی وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائی گیا جس نے ان سے تمام جہان پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کیسا رحیم و کریم اور کارساز ہے جس نے اپنے فضل سے ہم پر اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیے۔ اگر ہمارے بال زبان بند کر اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہرگز نہ کر سکیں۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ کر کر تن من زبان شہداء الموت، احسان تیرا شمار نہ توان کر۔ کہتا ہے کہ اگر ہمارے ہر بال کا منہ بن جائے اور وہ آقا علیہ السلام اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو ہرگز نہ گن سکے۔ اور سب سے بڑی نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے وجود سے رب تعالیٰ نے ساری کائنات کا نظام بنایا۔ دوستان محترم، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الاول، کہ وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، اور وہی ظاہر ہے، والباطن، اور وہی چھپا ہوا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ کہ جو ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور ہر چیز جانتا ہے۔ تو اس کو شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدارج النبوت کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سب سے اول ہے، اور آقا علیہ السلام سب سے آخر بھی ہے، اور حضور علیہ السلام سب پر ظاہر ہے، اور آقا علیہ السلام سب سے چھپے ہوئے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اول تو اس طرح کہ دنیا اور آخرت ہر جگہ سب سے پہلے حضور ہی اول ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، جابر، اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھے، نہ ستارے تھے، نہ حیوانات تھے، نہ جمادات تھے، نہ نباتات تھے، فرمایا کچھ بھی نہ تھا۔ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نور، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جسمت تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد ہیں، مگر حقیقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام والد آدم ہیں۔ بظاہر درخت سے پھول ہے، درخت ہوگا تو پھول ہوگا، مگر حقیقت میں پھول سے درخت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کیا خوب فرمایا کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نسل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس باغ عالم کے پھول ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہوئی، نبوت ہی سب سے پہلے آپ کو عطا ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کنت نبی جمع آدم بین الماء والطین، فرمایا ہم اس وقت بھی نبی تھے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آب و گل یعنی مٹی اور گارے کے درمیان ہوتے تھے، فرمایا ہم اس وقت بھی نبی تھے۔ اور صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تمام کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے
رب کی وحدانیت اور ربوبیت کا مشاہدہ فرماتے تھے، اور جو ارواح، نفوس، اجسام، ملائکہ، حیوانات، جمادات، نباتات، جن جو بھی پیدا ہو رہا تھا اس کو پیدا ہونے کو دیکھ رہے تھے، اسی طرح تمام مخلوقات کے ہر کام، سزا اور جزا، شیطان کا اول عابد ہونا، بعد میں گمراہ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، ان کا جنت میں رہنا، ان کا خطائی تہادی فرمانا، باپ کی توبہ کا قبول ہونا، دنیا میں آنا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں آنا، ان کا تبلیغ فرمانا، قوموں کا ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرنا، غرض کی ایک واقعہ آقا علیہ السلام کے پیش نظر تھا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا علمت ما کان و ما سیکون، فرمایا ہم نے جان لیا جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا، کیوں نہ جانتے کہ دنیا کا وجود آقا علیہ السلام کے وجود سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بہت سی شانوں سے نوازا۔ تو دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ السلام کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے۔